کے بعد قرآن مجید میں بھی کہی گئی. تو زکوٰۃ کے موضوع پر جو پہلا سوال میں آپ سے کروں گا وہ ہے زکوٰۃ کی شرائط. اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے رمضان الحلاوت ایمان پروگرام میں ایک بار پھر ہم نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہے قبلہ مفتی مبشر اقبال صاحب کے زیر سرپرستی. تو زکوٰۃ جو ہے اس کے متعلق گفتگو شروع کرنے سے پہلے یہ میں عرض کرتا جاؤں کہ ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے زکوٰۃ. صحیح. تو جس طرح کلمے کا انکار کرنا، نماز کا انکار کرنا کفر ہے، اسی طرح زکوٰۃ کا منکر بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے. بالکل. تو اگر بندہ، کیونکہ زکوٰۃ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم سری ہے، تو اس ایک زکوٰۃ کے رکن کا منکر پھر بہت ساری آیات بینات کا منکر کہلاتا ہے. اب آپ کا جو سوال ہے اس کی طرف میں آتا ہوں کہ زکوٰۃ کی شرائط کیا ہیں. یعنی شرط کہتے ہیں کہ جس کے وجود سے کسی حکم کا لازم ہونا، یعنی کسی حکم کا کوئی حکم جس چیز پر موقوف ہو اس کو شرط کہا جاتا ہے. جس طرح نماز کی شرائط بھی ہیں. صحیح. اور شرط جو ہوتی ہے یہ اس حکم سے پہلے پائی جاتی ہے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کا تعلق فرضیت اور رکن کی حیثیت سے ہوتا ہے. صحیح. رکن کہتے ہیں اس کو کہ جس سے مل کر کسی چیز کا مجموعہ بنے. اور شرط وہ ہوتی ہے کہ اس چیز کے ہونے سے پہلے ان چیزوں کا ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے. تو زکوٰۃ کی جو شرائط ہیں یہ محدثین نے 10 شرائط اس کی تقریباً بیان کی ہیں جو زکوٰۃ کی ہیں. تو ویسے ایک قانون ہے کہ ہر عبادت، کوئی بھی عبادت ہے تو ہر عبادت کے لیے سب سے پہلی شرط ہے مسلمان ہونا. صحیح. ٹھیک ہے. نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، کوئی بھی عبادت، جب ہم عبادت کی بات کریں گے تو عبادت میں سب سے پہلی شرط جو ہے وہ کیا ہے؟ مسلمان ہونا. کافر سے ہمارا زکوٰۃ سے کا تقاضا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. غیر مسلم سے ہم زکوٰۃ کا تقاضا نہیں کریں گے. صحیح. کیونکہ زکوٰۃ فرض ہے مسلمان پر، تو اس کی ادائیگی بھی مسلمان پر ہے اور اس کا تقاضا بھی مسلمان سے ہوگا. جی، پہلی جو شرط بیان کی ہے مسلمان ہونا، تو اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ ایک بندہ پہلے کافر تھا، اچھا، تو پھر وہ مسلمان ہوا، تو اس کے پاس پہلے بڑے پیسے تھے کفر کی حالت میں. جب اسلام لایا تو کیا وہ پہلے بھی زکوٰۃ دے گا پچھلے جتنے بھی اس کی زندگی گزری ہے؟ تو جو زکوٰۃ کی پہلی شرط ہے کہ اسلام کی حالت میں بندے، تو پچھلی زکوٰۃ اس سے ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ پہلی شرط ہی مسلمان ہونا ہے. ٹھیک. زکوٰۃ جو شرط لازم ہے یہ مسلمان. صحیح. صحیح. دوسری شرط ہے بالغ ہونا. ٹھیک ہے. بچے پر وہ کروڑوں اربوں کا بھی مالک ہوگا تو عبادت الہی کے لیے بالغ ہونا، بلوغت جو ہے یہ بھی شرط ہوتی ہے، چاہے وہ عبادت نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو. تو چاہے وہ کروڑ پتی بھی ہو، اگر نابالغ ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. بالغ ہونے کے بعد اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی. اور تیسری شرط ہے عاقل ہونا. مجنون پر، جس کو ہم پاگل کہتے ہیں، پاگل پر زکوٰۃ نہیں ہے. بعض بندے مصنوعی پاگل ہوتے ہیں نا، مصنوعی مجنون ہوتے ہیں، ان کی بات نہیں ہم کر رہے. جو حقیقت میں جن کی عقل زائل ہو چکی ہو اور وہ جو ہے وہ اچھائی برائی اور دیگر نفع نقصان کی تمیز نہ کر سکتے ہوں نا. بالکل. اب بعض پاگل ایسے ہوتے ہیں ان کو بھوک کا بھی احساس ہوتا ہے، آرام کا احساس بھی ہوتا ہے، لذت کا احساس بھی ہوتا ہے، ساری چیزوں کا احساس ہوتا ہے، لیکن جب کوئی کام کی بات کریں گے تو وہ کہیں گے کہ یار یہ بیوقوف سا بندہ ہے. اس پاگل کی بات نہیں ہوتی. یہاں پاگل سے مراد وہ کہ جس کی عقل زائل ہو جائے. صحیح. تو عاقل پر زکوٰۃ واجب ہوگی، بے عقل پر زکوٰۃ واجب نہیں. کم عقل بھی مراد یہاں نہیں ہے. یہاں مراد وہ ہے جس کی عقل زائل ہو. ٹھیک ہے. مجنون ہو، پاگل ہو اس کیفیت کے اندر. تو اب اس میں یہ بھی ایک صورت ہے کہ قبلہ مفتی صاحب نے جس طرح مسلمان کے اندر ایک تھوڑی سی بات کی وضاحت کی ہے، تو یہاں بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ بعض اوقات جو جنون ہے یہ دوران سال جو ہے وہ بندے کو عارض ہوتا ہے. یعنی ایک بندہ جو تھا وہ اٹھا بلا مالدار تھا، لیکن سال کے دوران وہ مجنون ہو گیا، کوئی عقل پہ چوٹ لگ گئی یا کوئی صدمہ ایسا آیا کہ جس سے اس کی عقل زائل ہو گئی. ٹھیک ہے. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ صحیح. تو اب اگر دوران سال ایسا ہوا ہے، ایک اس میں ابتدا اور انتہا کا اعتبار کیا جاتا ہے. ابتدا میں بھی ٹھیک تھا اور آخر میں بھی ٹھیک تھا، بیچ میں کچھ دیر کے لیے کچھ صدمے کی ہوا، تو یہاں ابتدا اور انتہا کا اعتبار کیا جائے گا. اگر ابتدا بھی عاقل تھا، انتہا بھی عقل میں تھی، تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی. درمیان والے کا اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. ایک شخص ہے پورا سال ہی بے عقل و مجنون، یعنی کہ زکوٰۃ فرض ہوئی سال کی ابتدا سے آخر تک وہ جنون ہی رہا، تو جیسے ہی وہ عقل مند ہوگا تو اس کا سال اس وقت سے جو ہے وہ شروع ہوگا. اور چوتھی شرط ہے آزاد ہونا، غلام نہ ہو.
غلامی جو ہے ہمارے زمانے کے اندر تو وہ والی غلامی نہیں، اگرچہ ہم غلام ہیں، ہم مانے یا نہ مانے اس وقت ہمارے دل بھی، ہمارا دماغ بھی، ہر چیز ہماری جو ہے نا وہ کسی کے قبضے میں ہے، ہم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے. لیکن یہاں کیونکہ میں زکوٰۃ کی شرائط بیان کر رہا ہوں، میں اس موضوع پر فی الحال گفتگو نہیں کروں گا، صحیح. کیونکہ یہاں زکوٰۃ کی بات ہو رہی ہے. تو زکوٰۃ کے اعتبار سے غلام پہلے زمانے میں غلامی ہوتی تھی، کافر جو ہے ان کو خریدا جاتا تھا، جنگوں کے دوران جو ہے ان کو قیدی بنایا جاتا تھا تو وہ غلام ہو جاتے تھے، پھر وہ مسلمان ہو گئے. اب اگر غلام ہے تو غلام پر زکوٰۃ فرض نہیں، کیونکہ غلام کسی بھی مال کا مالک نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اور 5ویں شرط ہے بقدر نصاب مال کا مالک ہونا. ٹھیک ہے، یعنی مالک نصاب ہونا، یعنی اس کے پاس اتنا مال موجود ہو کہ جس مال پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. وہ آگے انشاءاللہ اس کی وضاحت تفصیل سے کروں گا، لیکن میں کیونکہ یہاں شرائط جلدی سے بیان کر رہا ہوں. اور 6ٹھی شرط یہ ہے کہ اس مال کا پورے طور پر مالک ہو. ایسا نہیں کہ مال ہے لیکن اس کی ملکیت نہیں، کسی کو قرض دے دیا ہوا ہے. ایک مثال دے رہا ہوں، اب مال اس کا ہے، قرضہ کسی کو اس نے دیا ہوا ہے، تو جب تک وہ اس کی ملک میں نہیں آئے گا، اگرچہ زکوٰۃ کا وجوب، یہاں تھوڑی سی بات جو ہے وہ تھوڑی سی آگے پیچھے ہو گئی ہے، وہاں اگرچہ زکوٰۃ کا وجوب جو ہے ہو جائے گا لیکن ادائیگی نہیں ہوگی، وہ ایک الگ بات ہوگی. تو یہاں مال یہ ہے کہ مال چوری ہو گیا، یا وہ کسی جگہ پہ رکھا اور وہ بھول گیا، ٹھیک ہے، یا مقصد یہ ہے کہ کوئی ایسا معاملہ ہوا کہ جس سے اس کو اپنے مال پر قبضہ اور تملیک کامل نہ حاصل ہو، جس میں غصب کی صورت آتی ہے، چوری کی صورت آتی ہے، یا پہلے زمانوں کے اندر جو مال جو ہے وہ دفن کر دیتے تھے. اب اسی طرح اس زمانے میں مال تھا اس کے پاس، اسے کسی ایسی جگہ پہ رکھ دیا، اب اس کو یاد نہیں آتا. تو اب جب تک اس مال پر اس کو تملیک یعنی ملک کامل حاصل نہیں ہوگی، اس وقت تک اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. اب 7ویں شرط یہ ہے کہ وہ مال قرض سے خالی ہو، دین سے خالی ہو، فارغ ہو. یعنی مال ہے لیکن قرضہ بھی ہے، دو چیزیں ہوگی نا، یعنی مال بھی ہے لیکن اس بندے پر قرضہ بھی ہے. اب دیکھیں گے قرضہ نکالنے کے بعد اگر وہ مال اتنا ہے جس پر زکوٰۃ واجب ہو سکتی ہے تو پھر ہوگی، ٹھیک ہے. اور اگر قرضہ اتنا ہے کہ اگر قرضے کو الگ کر دیں تو پیچھے جو مال ہے وہ اتنا بچتا ہی نہیں، تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. اچھا ٹھیک. یا اس کے اندر جو ہے نا، یعنی وہ جو مال کا قرضے سے خالی ہونا، یعنی کہ مال موجود ہے لیکن قرض نہ ہو. اگر قرض ہے تو پھر اس کی تفصیل ہے، وہ آگے غالباً ہمارا وہ سوال بھی موجود ہے ہمارے پاس، اس کو یہ ٹاپک بھی تھوڑا اہم ہے، اس کو پھر بعد میں ہم کریں گے. فی الحال جو بات میں عرض کر رہا ہوں کہ مال کا قرضے سے خالی ہونا. اور 8ویں شرط ہے جو مال ہے جو مال نصاب ہے، جو مقدار شریعت نے زکوٰۃ کی مقرر کی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں نصاب. وہ جو نصاب ہے وہ حاجت اصلیہ اور ضروریات زندگی کے علاوہ. اچھا، یعنی کہ اس کی تفصیل بھی انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ ہم بیان کریں گے، لیکن میں اس لیے یہ کر رہا ہوں تاکہ ہمیں شرائط کا تھوڑا سا پتہ چل جائے کہ میں چھوٹی چھوٹی بس معمولی سی تعریف کر کے آگے گزرنا چاہ رہا ہوں. تو مال کے نصاب یعنی جو شریعت نے نصاب مقرر کیا ہے، مال جو مقرر کیا ہے کہ اتنے مال پر، جیسے 52.5 تولے چاندی پر زکوٰۃ ہے، ایک مثال ہے. تو جس کے پاس اتنا مال ہو اور یہ جو مال اس کے پاس موجود ہے اس کی اس کو ضرورت نہ ہو، ایکسٹرا ہو، ٹھیک ہے، اس کی حاجت کے علاوہ ہو، اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی. اگر وہ حاجت میں استعمال کر رہا ہے یا اسی سال کے اندر وہ استعمال کر لے گا تو پھر اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہو. آگے جو ہے 9ویں شرط ہے کہ مال نامی ہو. ٹھیک ہے، مال نامی کا ویسے لغوی معنی تو یہ کہ ایسا مال کہ جس میں اضافہ ممکن ہو، یا اضافہ ہوتا ہو یا اضافہ کیا جا سکتا ہو. اس کے اندر 3 قسم کی چیزیں آتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی انشاءاللہ ڈیٹیل سے بعد میں ہم اس کو جو ہے وہ بیان کریں گے. مال نامی جیسے سونا ہے، یہ آج کے ہمارے زمانے کے اندر تو یہ ایسا نہیں ہے، لیکن پہلے کیونکہ سونے کی جو تخلیق ہے، سونے اور چاندی کی جو تخلیق ہے، یہ تخلیق ہی خرید و فروخت کے لیے ہوئی ہے. یعنی اس کے ذریعے آپ چیزوں کی خرید و فروخت کرتے ہیں. آج کے زمانے میں سونا خود جو ہے کرنسی چلتی ہے، اس کا اس میں وہ نہیں ہے. اور 10ویں جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ وہ مال پورا سال اس بندے کے پاس رہے. اچھا ٹھیک ہے، وہ نصاب اس کے پاس، یعنی اس پر پورا سال گزرنے کے بعد اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی. جس کی مثال ہے جیسے 1 جنوری کو میرے پاس 1 لاکھ روپے آیا، تو آئندہ 1 جنوری میں اگر میرے پاس وہ پیسہ رہے گا تو زکوٰۃ فرض ہوگی. اگر وہ پیسہ مجھ سے خرچ ہو جاتا ہے تو پھر آئندہ 1 جنوری یعنی بالکل ہی ختم ہو گیا بیچ میں، اب پھر اس کے بعد پیسے آ گئے تو پھر جب آئیں گے نا
اس کے بعد اس کے سال کا اعتبار کریں گے. ٹھیک. جو مال آپ کے پاس موجود ہے وہ 1 سال آپ کے پاس رہے تو پھر آپ پر اس کی زکوٰۃ فرض ہوگی ورنہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. یہ 10 شرائط ہیں اچھا. جو زکوٰۃ کے وجوب کی ہیں. اب اس کے بعد ادائیگی کا معاملہ آئے گا تو وہ انشاءاللہ. یہ ناظرین زکوٰۃ کا موضوع جو ہے وہ بڑا اہم ہے، اور میں چونکہ شرائط کے حوالے سے پہلے میں ذاتی طور پہ بھی اتنی واقفیت نہیں رکھتا تھا، تو یہ شرائط سن کے جو ہے وہ کافی چیزیں کلیئر ہو رہی ہیں آہستہ آہستہ. آپ کے لیے بڑا یہ اہم موضوع ہے، کیونکہ اکثر لوگ جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں دیتے، لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم جس شرط کی وجہ سے زکوٰۃ نہیں دے رہے شاید اس کا حقیقت میں وجود ہی نہ ہو، اور یا کچھ 19-20 کا فرق ہو. تو اس وجہ سے کئی بندے، آگے میں سوالات کروں گا تو آپ کو چیزیں مزید کلیئر ہوں گی، لیکن یہ موضوع بڑا اہم ہے تو آپ لوگ نہ صرف سنیں بلکہ اس کو شیئر بھی کریں ویڈیو کو. اگلا سوال علامہ صاحب سے میرا یہ ہوگا کہ علامہ صاحب زکوٰۃ جو ہے وہ کس مال پر واجب ہوتی ہے؟ دوسرا سوال ہم کر، تیسرا سوال ہوگا زکوٰۃ واجب والا. دوسرا سوال ہے زکوٰۃ کا نصاب، اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجیے. زکوٰۃ کا جو نصاب ہے نا، یہ ویسے عام طور پر جس کی بات آج کل کیونکہ جدید دور ہے تو اس میں کچھ چیزوں کا اضافہ ہو چکا ہے. صحیح. تو ابتداً ہے 2 ہی چیزیں ہوتی تھی، 3 چیزیں ہوتی تھی. صحیح. مال تجارت، سونا چاندی اور سائمہ جانور. ٹھیک ہے. اب ہمارے پاس نقدی والی صورت بھی آ گئی ہے تو اس کو نقدی کو ہم سونے اور چاندی کے ساتھ ہی ملاتے جائیں گے. اب اس میں چاندی کے اندر جو زکوٰۃ ہے، سونے میں 7.5 تولے اور چاندی میں 52 تولے. یہ ان کی تولوں کے حساب سے ان کی، اگر سونا ہے تو سونے میں 7.5 تولے ہونا ضروری ہے. صحیح ہو گیا. اگر چاندی ہے تو 52 تولے ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے علاوہ جو نقدی مال ہوتا ہے، جو کرنسی ہے، تو اب جو کرنسی 52 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہوگی. ٹھیک ہے. ٹھیک ٹھیک. اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی. اس میں ہم چاندی کا اعتبار کریں گے. چاندی کا اعتبار، اب بعض بندے سوچتے ہیں کہ جی سونے کا اعتبار کرنا چاہیے، بعض کہتے ہیں کہ نہیں چاندی کا اعتبار. اصل میں اس میں ہوتا ہے انفع الفقراء. دیکھتے ہیں کہ فقیروں کا فائدہ کس میں زیادہ ہے. صحیح. اگر ہم چاندی کا اعتبار کرتے ہیں تو اس میں فقراء، یتیم اور غریب لوگ جو مستحق ہیں، جو بیچارے کیا کہتے ہیں غربت کی زندگی بسر کر رہے ہیں، ان کو نفع ہوگا کہ جلدی جو ہے وہ زکوٰۃ کی فرضیت ہوگی اور غرباء تک ان کا حق جو ہے وہ پہنچے گا. تو 52 تولے چاندی کا ہی فقہا نے اعتبار کیا ہے کہ 52 تولے چاندی کی قیمت کے برابر کرنسی ہو جائے گی. تو اس کا جو ہے نا اس پر زکوٰۃ. کرنسی میں پرائز بانڈ بھی آتے ہیں. پرائز بانڈ بھی آتے ہیں. اس کے علاوہ شیئر وغیرہ جتنے بھی چیزیں ہیں، اگر ان کو مثلا دیے جائے، پیسے دیے جائیں واپس میں، تو اب وہ یعنی کہ جو پیسے کے حکم میں ہیں وہ سارے کرنسی کے اندر ہی آئیں گے. تو اس میں سونا جو ہے وہ 7.5 تولے، چاندی 52 تولے. یہ ہیں جب صرف سونا اور صرف چاندی کی بات ہو. اور جب سونے اور چاندی کے علاوہ کی مال ہم بات کریں گے تو پھر ہم ان میں چاندی کی قیمت کا اعتبار کیا جائے گا. اسی طرح جب یہ چیزیں آپس میں مکس ہو جائیں گی، یعنی کچھ سونا ہے اور کچھ چاندی ہے، ٹھیک ہے، پھر بھی ان کی قیمتوں کو کیا کریں گے، ہم جمع کریں گے. یعنی جب مختلف قسم کے اموال جمع ہوں گے نا تو پھر ان اموال کو جمع کرتے وقت پھر ان کی قیمتوں کا اعتبار کریں گے. اور قیمت جو ہے وہ چاندی کا اعتبار کیا جاتا ہے کیونکہ اس میں غرباء کا نفع زیادہ ہے. لیکن بعض بندے اس میں سوچتے ہیں دیکھو جی یہ تو جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں ہمارے ساتھ جو ہے وہ زیادتی، بعض بندے اس کو زیادتی کے زمرے میں لے کر کہتے ہیں کہ یار زکوٰۃ دینی پڑے گی، سونے کا اعتبار کر لیتے. حالانکہ یہ زیادتی نہیں ہے، یہ آپ کے ساتھ احسان ہے، احتیاط ہے. عبادت کی ادائیگی کے اندر، ایک رکن کی ادائیگی کے اندر یہ آپ مقصد یہ ہے کہ یہ فقہا نے جو مسئلہ بیان کیا ہے یہ امت پر ایک بہت بڑی شفقت کی ہے کہ اس میں آپ کا نفع یہ کہ آپ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں، اور غریب کا نفع یہ کہ آپ کے مال سے ایک غریب کی مدد ہو جائے گی. اس لیے ان چیزوں کا اس میں اعتبار. مثال یہی ہے کہ کسی کے پاس 1 تولے سونا ہے، 2 تولہ سونا ہے، یا اس کے پاس کچھ 7 پیسے ہیں، 2 جنس سے جمع ہوگی. جی سونا الگ جنس اور دوسرے پیسے کرنسی الگ جنس. اب جب 2 جنس الگ الگ ہو جائیں تو اس میں ہم نے سونے کو کنورٹ کرنا ہے پیسوں پہ. جب کنورٹ کریں گے تو پیسوں کی قیمت اور سونے کی قیمت جب ملائیں گے تو مثال کے طور پر یہ بنتی ہے 2 لاکھ روپیہ. اب 2 لاکھ روپیہ بنتی ہے تو چاندی کی قیمت اس کی جو 52 تولے چاندی ہے اس کی قیمت بنتی ہے 60,000 61,000. تو اس بندے پہ اس صورت میں پھر زکوٰۃ لازم ہوگی. یہ صحیح یعنی 52 تولے چاندی کی قیمت جو ہے وہ تقریباً 61,000. یعنی اس میں کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے، آپ کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ جس وقت جب آپ زکوٰۃ دیں گے تو اس وقت چاندی کی قیمت کیا ہے. اصل میں یہ زکوٰۃ دینے کا جو سبب ہے وہ یہ ہے کہ پہلا سبب تو یہ ہوتا ہے کہ جو غرباء ہیں، مساکین ہیں،
وہ بھی ان کے دلوں میں خوشی کا سبب بن جائے، ان کو پیسے مل صحیح جائیں۔ صحیح صحیح۔ دوسرا سبب یہ ہوتا ہے کہ مال سے محبت ختم ہو جائے بندے کی۔ تیسرا زکوٰۃ دینے کا سبب یہ ہوتا ہے کہ بخل ختم ہو جائے، اب یہ جو سخاوت وغیرہ پیدا ہو جائے۔ صحیح۔ اب یہ جو بات ہے بیان کیا، یہ دو جنسوں کو ملا کے جب ایک یا قیمت اس کی ملائی تو زکوٰۃ بنتی ہے، یہ ظلم زیادتی نہیں ہے۔ دراصل در حقیقت زکوٰۃ کی جو اہمیت ہے وہ اس سے واضح ہوتی ہے کہ بندے کے دل کے اندر سخاوت والا وصف پیدا ہو جاتا ہے، بندے کے دل کے اندر مال کی لالچ ختم ہو جاتی ہے، محبت ختم ہو جاتی ہے، بندہ غربا کو اپنے ساتھ شامل کر لیتا ہے۔ صحیح ہو گیا صحیح ہو گیا۔ اچھا علامہ صاحب، یہ زکوٰۃ کا نصاب تو ہو گیا، تو ذرا اس حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ جو پہلے ہم نے پوائنٹ قرضے والا ریز کیا تھا شرائط کے اندر، تو فرض کریں ایک بندے کے پاس جو ہے وہ 52.5 تولے چاندی کے برابر رقم ہے، 1 سال تک وہ رقم اس کے پاس رہے گی، اور ساتھ ساتھ اس کے اوپر قرضہ بھی ہے، سمجھ لیں 60,000 اگر قیمت بنتی ہے اس کی، تو قرضہ اس نے دینا ہے 1,00,000 روپیہ، تو وہ زکوٰۃ نہیں دے گا پھر؟ نہیں، اس پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ اچھا، کتنا قرضہ ہوگا اس پہ تو زکوٰۃ؟ یعنی مطلب 60,000 کے اعتبار قرضے سے۔ کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اکثر میں اس لیے یہ سوال آپ سے کر رہا ہوں کہ اکثر میرے جاننے والے اس وجہ سے زکوٰۃ نہیں دیتے کہ وہ کہتے ہیں جی ہم پہ تو 1,00,000 روپے 2 لاکھ 2.5 لاکھ 3 لاکھ قرضہ ہے، تو ہم تو دیکھیں جو آپ کے پاس مال موجود ہے نا، جی جی اس مال میں سے آپ قرضہ نکالیں، ٹھیک ہے، قرضہ نکالنے کے بعد دیکھیں کہ جو مال باقی بچ گیا ہے وہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے ٹھیک برابر ہو ہے، گیا، بالکل تو سادہ ہو زکوٰۃ گیا، فرض ہوگی۔ اور صحیح ہو گیا۔ اگر وہ مال اس کے برابر نہیں بچتا تو پھر زکوٰۃ یہ فرض آسان نہیں ہو گیا، اب آسان۔ لیکن اس کے باوجود اگر احساناً کوئی صدقہ کر دیتا ہے تو یہ وہ گناہ والی بات نہیں ہے، صحیح۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اچھا، بات ہمارے ہے۔ یہاں نا ایسے ہوتا ہے کہ ویسے جس طرح شرائط بیان کی گئی ہیں کہ بالغ ہونا شرط ہے صحیح۔ زکوٰۃ کی، ایک ہماری بہن ہوتی ہے، اس کے پاس سونا ہوتا ہے جناب 10 تولے، 8 تولے سونا ہوا، 10 تولے سونا ہوا۔ اب جب اس کو زکوٰۃ کا بولا جائے تو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو پیسے ہیں ہی نہیں، ٹھیک ہے، یہ سونا ہی ہمارے پاس موجود ہے، یہ ہم کیسے دیں؟ اچھا، پھر شوہر اس کی زکوٰۃ جو ہے شوہر ادا کرتا ہے، بالکل ایسے، ٹھیک ہے، حالانکہ لازم اس عورت پہ ہے، اچھا، اگر مالک بنایا ہوا ہے اس عورت کو تو۔ اچھا اچھا اچھا، اب پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ سونا اگر آپ کے پاس موجود ہے تو اگر آپ اس نیت سے ارادے سے دیں گے کہ یہ زکوٰۃ دینا یہ غربا کا حق ہے، ان کو دینا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم بھی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سونے میں برکت ڈالے گا کہ آپ کے آئندہ سال آپ کے پاس اماؤنٹ بھی ہوگی، پیسے بھی ہوں گے، صحیح، یعنی مال میں برکت ہوگی، مال میں برکت ہوگی۔ صحیح ہو گیا صحیح ہو گیا۔ اچھا، یہ بڑی پوائنٹ کی بات ہے ناظرین کہ ہمارے اکثر گھروں میں ایسا ہوتا ہے علامہ صاحب کہ شادی کے بعد ہی ظاہری بات ہے سونا آتا ہے جو ہے خواتین کے پاس، تو بعد میں اس سونے پہ زکوٰۃ کی ادائیگی کی ذمہ داری جو ہے وہ شوہر پہ چلی جاتی ہے، لیکن وہ سونا اتنی تعداد میں موجود رہتا ہے، اور بعض زکوٰۃ تو جو ہے وہ سونا موجود ہوتا ہے لیکن بہانہ یہ بنایا جاتا ہے کہ میرے جو خاوند ہیں ان کے پاس اتنی سیلری ان کی نہیں ہے، ان کی آمدن اتنی نہیں ہے، لہٰذا ہم پہ جو سیلری 30 فرض کریں 30-40 ہزار سیلری آتی ہے ماہانہ، وہ تو خرچ ہوتی جا رہی ہے، لیکن ایک ساتھ جو ہے وہ 7.5 تولے جو ہے وہ سونا بھی موجود ہے، تو اس صورت میں پھر وہ زکوٰۃ کا سلسلہ کیا ہوگا؟ زکوٰۃ تو بہرحال پھر بھی لازم ہوگی نا، زکوٰۃ اس عورت پہ لازم ہے۔ اگر گھر والوں نے اس عورت کو مالک بنا دیا، ہمارے ہاں 2 چیزیں ہیں، ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے کہ صرف سونا اس جو گھر میں آتی ہے بہو، اس کو سونا دکھلاوے کے لیے دکھاتے ہیں، پہننے کے لیے دیا جاتا ہے۔ ہاں، اگر تو آپ نے مالک بنا دیا، اور مالک کا بنانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس سونے کو اپنی مرضی سے استعمال کر سکیں، صحیح، اس میں تصرف کر سکے، چاہے رکھے چاہے بیچے، جو مرضی کرے۔ یہ تملیک کا مطلب تو ویسے یہی ہوتا ہے نا، لیکن عام طور پر کیونکہ ہمارے ہاں بعض لوگ کرتے بھی ایسا ہیں کہ وہ دے دیتے ہیں، لیکن عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کچھ کر نہیں سکتی، وہ اصل میں شوہر کی ملک ہوتا ہے، اچھا اچھا، عورت کو دیا جاتا ہے پہننے کے لیے۔ ٹھیک، اگر تو ایسی صورت ہے کہ پھر شوہر ہی ادا کرے گا، صحیح ہو۔ اس میں آپ نے نا ایک سوال جب اٹھایا تو اس میں آپ نے بولا ہے کہ جب شادی ہوتی ہے تو زیور آتا ہے، جی، بس اوقات ایسا ہوتا ہے ہمارے گھروں کے اندر کہ ابھی بچی چھوٹی ہوتی ہے تو جو والدین ہیں یہ اس کے لیے سونا رکھ لیتے ہیں، صحیح ہو گیا۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب بچی بڑی ہوتی ہے لیکن شادی نہیں ہوتی، اس وقت بھی سونا لوگ جو ہیں وہ اپنے بچی کا، ابھی میری بیٹی کی شادی ہو رہی ہے 2-3 سال میں ہو جائے گی تو اس کا سونا میں بنا لیتی ہوں۔ صحیح ہے، صحیح، اس میں 2 چیزیں ہیں، پہلا جو صورت ہے وہ یہ ہے کہ ابھی بچی چھوٹی ہے، نابالغ ہے، بلوغت کی بچی کی عمر 9 سال سے لے کر 15 سال کے درمیان ہے۔ صحیح، اب اگر کسی نے اپنی بیٹی کو
سونا دیا، ٹھیک ہے، اس کا مالک بنایا بلوغت سے پہلے، صحیح، ابھی بچی بالغ نہیں ہوئی، صحیح، یہ کہہ دیا کہ یہ میں نے اپنی بیٹی کے لیے رکھ دیا ہے، نیت بھی ٹھیک ہو، اب اس صورت میں نہ تو اس والدہ پر اور والد پر وہ لازم آئے گی زکوٰۃ، اور نہ ہی اس بچی پر آئے گی۔ ہاں اگر وہ بالغ ہو گئی، بچی بالغ ہو گئی، بیٹی بالغ ہو گئی، کہا کہ اس کا میں نے سونا رکھا ہے، اب رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو مالک بنا دینا، قبضے میں دے دینا۔ اب اگر اس کے قبضے میں آ گیا، اس نے اپنے پاس رکھ لیا یا اس کو بتا دیا کہ یہ تیری امانت ہے، وہ اس کے ملک میں آ گئی، اس صورت میں پھر زکوٰۃ دینا اس بیٹی کے سونا اگر 7.5 تولے بن گیا ہے تو اس سے بھی زکوٰۃ دینا لازم آئے گا۔ صحیح ہو گیا، صحیح ہو گیا۔ یہ 3-4 مسئلے اس میں۔ بالکل جی، کافی یہ لمبا ٹاپک ہے لیکن کوشش کرتے ہیں جلدی جلدی وائنڈ اپ کریں۔ علامہ صاحب اگلا سوال میرا یہ ہے کہ کس مال پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے؟ مال 3 طرح کا ہے، بلکہ موجودہ زمانے میں اب 4 قسم کا مال ہے۔ صحیح، نمبر 1 سونا چاندی، ٹھیک ہے، نمبر 2 کرنسی پرائز بانڈ، صحیح ہو جی، اور نمبر 3 مال تجارت، اور نمبر 4 وہ مال جو مال تجارت کے عوض خریدا گیا، صحیح، مال تجارت کے بدل خریدا گیا۔ ان 4 طرح کا مال جو ہے جن پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سارے موال میں جو شرط پیچھے ہم نے بیان کی تھی کہ یہ حاجت اصلیہ کے علاوہ ہو اور ان پر پورا سال گزر گیا تو ان پر زکوٰۃ فرض ہوگی جب یہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہو جائیں گے، تو ان پر جو ہے وہ بالترتیب جو ہے وہ زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اب اس میں یہ ہے کہ بعض بندوں کے پاس 3 قسم کے مال ہوتے ہیں، تو اب 3 قسموں پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ سونا بھی 7.5 تولے ہے، چاندی بھی 7.5 تولے ہے، اور اس کے علاوہ 52.5 تولے، اور اس کے علاوہ اس کے پاس نقدی مال بھی 52.5 تولے چاندی کی قیمت سے زیادہ ہے، تو اب ان تینوں پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اب یہ الگ بات ہے کہ تینوں کی زکوٰۃ ایک سے ہی ادا کر دے، لیکن زکوٰۃ جو ہے وہ ان تینوں پر ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ یعنی جب نصاب 2-4 اکٹھے ہو جائیں گے نا، تو ہر نصاب جب بقدر نصاب ہوگا، بحیثیت نصاب، تو ہر ایک پر الگ الگ زکوٰۃ فرض ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہ الگ بات ہے کہ وہ تینوں میں سے کسی ایک ہی جنس سے جو ہے وہ زکوٰۃ دے دے تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ مال تجارت کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح دکان ہے، ٹھیک ہے، یعنی جو چیز خرید و فروخت کے لیے جو کاروبار، جس کو ہم کاروبار کے نام سے کہتے ہیں، جس کی تعریف یوں بھی کی جا سکتی ہے سادے لفظوں میں کہ جو کسی کو فروخت کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، بیچنے کے لیے لی ہو، یا کوئی پروڈکٹ ہے جس طرح فیکٹری ہے، ٹھیک ہے، وہ بنائی گئی ہو چیز، اب دکان ہے، اس کے اندر جتنا بھی مال ہے زکوٰۃ اس کی نکالنی ہے، تو اس کی زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اس کا مکمل طور پہ حساب لگایا جاتا ہے کہ یہ کتنا مال ہماری دکان کے اندر پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس صورت میں ہوگا۔ اب جو ان 4 شرطوں کے جو استاد صاحب نے بیان کی ہیں کہ سونا چاندی مال تجارت روپے، ٹھیک ہے، جو ان کے علاوہ آتی ہیں نا ان میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کسی کے پاس گاڑی ہے، ٹھیک ہے، اچھا، کار ہے، 2 کاریں ہیں، گھر میں ہیں، ٹھیک ہے، سواری کے استعمال کے لیے اگر ہیں تو اس پر وہ گھریلو حاجت اصلیہ میں آئے گی، ضرورت میں آئے گی، ٹھیک ہے، اس میں پھر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ صحیح ہوگا۔ اسی طرح ایک بندہ ہے، اس نے پلاٹ لیا ہے، اب پلاٹ لیتے ہی اس نے نیت کی ہے میں نے اس کو بیچ دینا ہے، ٹھیک ہے، خریدتے وقت بیچنے کی نیت کی ہے، اچھا، تو وہ مال تجارت ہے۔ اچھا، اس پر زکوٰۃ۔ اب اگر ایک بندہ ہے، اس نے کہا میں نے یہ پلاٹ لیا ہے تو میں نا اس میں رہنا ہے، پھر کہتا ہے میں نے بیچنا ہے، اب نیت خالص نہیں رہی، ٹھیک ہے، اب اس میں اس بندے پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ صحیح۔ اگر ایک بندے نے یہ کہا کہ میں نے پلاٹ خریدا ہے تو پلاٹ اس لیے خرید رہا ہوں کہ میں نے آگے بیچ دینا ہے، اس صورت میں اس پلاٹ پہ زکوٰۃ ہوگی۔ اسی طرح مکان ہے، گاڑیاں ہیں، سواریاں ہیں، باقی جتنی بھی اشیاء ہیں، یہ ساری چیز اس میں داخل ہو جاتی ہے۔ اچھا، عام طور پہ یہ ہمارے گاؤں وغیرہ میں دیکھا جاتا ہے کہ لوگوں کے پاس زمین ہوتی ہے کافی زیادہ، فرض کریں 10 کلے زمین ہے، 10 ایکڑ زمین ہے کسی کے پاس، اس کے علاوہ اس کی دیگر آمدن بھی ہے، دیگر ذرائع سے بھی اس کی آمدن آ رہی ہے، تو پھر اس نے سال بعد اس ساری کی اماؤنٹ جو ہے وہ کر کے تو اس کو 2.5% اس کی زکوٰۃ نہیں، ہمارے ہاں جو زمینیں ہیں نا یہ مال تجارت نہیں ہے، ان پر عشر تو واجب ہوگا نا۔ اسی لیے وہ جو بیان کیا تھا نا عشر والے، عشر میں اور زکوٰۃ میں یہ فرق ہے۔ اچھا، مال تجارت جو ہے نا جو خرید و فروخت، جن پلاٹ جیسے پراپرٹی ڈیلر جو ہوتے ہیں، صحیح ہے، یہ بنگلے خریدتے ہیں، کوٹھیاں خریدتے ہیں، لیکن انہوں نے خریدنے اپنی رہائش کے لیے نہیں ہوتے، انہوں نے بیچنے کے لیے، اسی لیے یہ پلاٹنگ جو ہوتی ہیں، یہ پلاٹ خریدتے ہیں تو انہوں نے خریدنے اپنی ذات کے لیے نہیں ہوتے، یہ انہوں نے
ऐसे कारोबार करना होता है। इसी तरह जानवर की खरीद और फरोख्त करते हैं वो नहीं भी, जो तजारत के जानवर होंगे, तिजारत के जानवर हो। लेकिन उसके अंदर एक अलग साइमा जानवर वाली सूरत अलग है। अच्छा, हाँ, उसमें जो माल हासिल होगा ना वो माल तजारत होगा। सही हो गया। जो चीज वो पीछे हमने बात की थी ना, चौथी किस्म थी जो माल तजारत के बदले मिलता है। अच्छा, जिस तरह दुकानें हैं किसी ने दुकानें बनाई हैं, 10 दुकानें हैं, 20 दुकानें हैं, तो इन दुकानों पर ज़कात नहीं होगी। अलबत्ता अच्छा, दुकानों की जो आमदनी है हाँ हाँ, उस आमदनी ज़कात का हिसाब कमरी महीने से लगाया जाएगा ना। ये कमरी महीना मसलन रमज़ान मुबारक है, रजब है, शाबान है, और फुक़हा तो यहाँ तक कहते हैं, वो कहते हैं कि ज़कात निकालते हुए आपने महीने का हिसाब लगाने के साथ साथ, दिन का हिसाब लगाने के साथ साथ उस घंटे का भी हिसाब लगाएं जिस वक्त ज़कात दे रहे हैं। मिसाल के तौर पर अभी आज 5 रमज़ान मुबारक है, तो मैंने अपने पास हिसाब रखना है कि मेरे पास इस वक्त अमाउंट है, पैसे हैं 2 लाख रुपया। अच्छा, अब मैंने इस वक्त को भी लिख लिया, दिन को भी लिख लिया, रमज़ान मुबारक के महीने को भी लिख लिया। सही, ठीक है। अगले साल जब 5 रमज़ान मुबारक आएगा तो इस 5 रमज़ान मुबारक को मैंने अब हिसाब लगाना है। हिसाब लगा के फिर मैंने देखना है कि मैंने इतने पैसे मेरे पास थे, अच्छा, अब उन पैसों की ज़कात। अब इसमें एक और सवाल आता है, वो ये आता है कि अब 2 लाख रुपया इस रमज़ान मुबारक को मेरे पास है, अच्छा, अगले साल मेरे पास 4 लाख रुपया हो जाता है, तो क्या मैंने 2 लाख की ज़कात देनी है या 4 लाख की ज़कात देनी है? बिल्कुल ऐसे तो ही। इसमें यह है कि 4 लाख की ही ज़कात देनी है, 2 लाख की ज़कात नहीं देनी। अच्छा। और अगर दरमियान के अंदर कोई ऐसा मरहला आ जाता है कि इसमें शर्त यह है कि हौलाने हौल, जिस तरह इन्होंने शर्त के अंदर उस्ताद साहब ने बयान किया है कि साल के आगाज के अंदर और साल के इख्तिताम के अंदर बंदे के पास उतनी अमाउंट होनी चाहिए, दरमियान में आती जाती रहे कोई मसला नहीं है। ठीक है? अच्छा 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 अच्छा, बिल्कुल जी। अच्छा अलाम साहब, एक सवाल हमारे नाज़रीन से किसी ने किया है, तो मुफ्ती साहब अगर आप उसे एड्रेस करना चाहें कि कपड़े भी हम ज़कात की सूरत में दे सकते, मतलब 2.5 से ज़कात बनती है, तो उस ज़कात के हमने पैसे ही देने हैं या फिर कोई और भी चीज़ किसी को नहीं, दे कोई भी वो चीज़ है जिसे किसी की ज़रूरत पूरी हो सके तो आप दे सकते हैं उसको। अच्छा, उसमें ना ये चीज़ है, मिसाल के तौर पर फतवा रिज़विया के अंदर भी एक फतवा लिखा हुआ है कि किसी बंदे ने किसी को अपने घर के अंदर बुलाया, खाना खिलाया, सही, तो क्या उसकी ज़कात अदा हो जाएगी? तो आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया कि अगर अपने घर में बुला के खाना खिलाता है तो ये मिल्क दाई है, दावत देने वाले की मिल्क में है। हाँ, अगर वो जो बंदा ज़कात देने वाला है वो इसको कोई चीज़ खरीद के देता है, ठीक है, उसको दे देता है कि भाई ये खाना है, ये फलां चीज़ है, ये तेरी मिल्क में है, ठीक है, वो आगे इसको फिर इस्तेमाल कर लेता है, तो ये फिर उसकी ज़कात अदा इस सूरत में हो जाती है। अच्छा, इसी सवाल को आगे भाई ने अब एलेबोरेट किया आगे कि मसलन 2.5% ज़कात हमारी बनती है और उस ज़कात की बदले हम कोई भी चीज़ उस करेंसी की खरीद के लोगों को दे देते हैं, लेकिन क्या ऐसा भी कर सकते हैं कि पुरानी कोई चीज़ हमारे पास पड़ी हो तो वो हम ज़कात की सूरत में दे दें, या फिर आप अगला सवाल करें फिर चले सही, ठीक। इसको देखता हूँ। अच्छा जी इलाम साहब, अगला मेरा सवाल आपसे ये है कि अक्सर हमारे फैमिलीज में ऐसा होता है कि ज़्यादातर हमारे जॉइंट फैमिली सिस्टम है, एक घर में 3-3 4-4 भाई इकट्ठे रहते हैं। एक तो ये सूरत है कि सारे भाई जो हैं वो मुश्तरका बिजनेस करते हैं, ठीक है, तो उस पर वो 2.5% ज़कात दे देते हैं। अगर ऐसा होता है कि सारे भाई जो हैं वो अलग-अलग अपना कारोबार करते हैं, लेकिन घर में शाम को खाना पीना एक है, किचन एक है, यानी 3-4 इसकी सूरतें बन जाती हैं, किचन अलहदा भी हो सकता है, सरबराह एक है, या हर एक की अलग-अलग, तो इसमें हर एक की अलग-अलग ज़कात बनेगी कि यहाँ घर का कोई भी एक सरबराह जो है वो उस पर ज़कात दे इसमें जो सकता है? सूरतें आपने बयान की है ना, अगर तो ये है कि जितने भी बारोजगार हैं, कमाने वाले हैं, वो सारे सब कुछ लाकर अपने सरबराह को देते हैं, अपने पास कुछ नहीं रखते, अच्छा, तो फिर तो ज़कात सरबराह पर फर्ज होगी। ठीक है। और अगर सरबराह को देते हैं लेकिन इतना कि जितना रोज़मर्रा के मामला चल जाएं, खाने पीने के मामला, लेकिन अपने पास भी वो रख दें, तो अब अपने पास जो रखा हुआ है, अगर उनके पास 52.5 तोले चांदी की कीमत के बराबर माल मौजूद है, उन पर भी फिर अलग अलग से सही हो, यानी जो जितने माल का मालिक होगा सही उस पर ज़कात फर्ज होगी, जो माल का मालिक नहीं उस पर ज़कात सही फर्ज हो। नहीं। अच्छा, अगला हमारा सवाल जो है वो भी काफ़ी दिलचस्प ये है कि ज़कात के हवाले जैसे नमाज के लिए एक वक्त मुकर्रर है, इस तरह दीगर इबादतों के लिए, हज के लिए वक्त मुकर्रर है, ज़कात के लिए भी कोई वक्त इस्लाम में मुकर्रर किया गया है या किसी भी वक्त आप दे सकते हैं, या कोई आइडियल वक्त आप अगर नहीं, ज़कात के लिए वक्त मुकर्रर होने से ये मुराद है कि जो शरीयत ने वक्त मुकर्रर किया है कि आपके माल पर जब 1 साल गुजर जाएगा
تو فوراً زکوٰۃ کی ادائیگی آپ پر واجب ہوگی. اب تاخیر گناہ ہوگی، لیکن یہ ہے کہ جب بھی آپ دیں گے ہو جائے گی. صحیح ہو گیا. زکوٰۃ جب بھی آپ دیں گے، یعنی سال گزر گیا 1.5 سال کے بعد کوئی زکوٰۃ دیتا ہے تو زکوٰۃ تو ہو جائے گی، لیکن یہ تاخیر کی وجہ سے گناہ گار ہوگا. صحیح ہو گیا. 1 سال مکمل ہوا، جیسے 1 جنوری سے پیسے آئے تو جب آئندہ 1 جنوری آئی تو اب اس پر ادائیگی واجب ہے. صحیح. ٹھیک ہے. اب یہ اگر فوراً کر دیتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں کرتا تو اب جتنی بھی تاخیر کرے گا واجب میں تاخیر کرے گا نا، تو واجب میں تاخیر کی وجہ سے یہ گناہ گار ہوگا، لیکن زکوٰۃ اس کی ادا ہو جائے گی. اور اس میں یہ بھی ہے کہ جس طرح اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ کے اندر یہ لکھا ہے کہ اگر بندہ اپنی پیشگی زکوٰۃ دینا چاہے تو دے سکتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. صحیح ہو گیا. یعنی 5 رمضان مبارک ہے آج، اگلے سال 5 رمضان مبارک کے درمیان تک بندہ اگر زکوٰۃ دیتا رہے تو ٹھیک ہے، پھر سال کے اختتام پہ پیسوں کا حساب لگا لے. اگر زیادہ دے دیے ہیں تو سمجھ لیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اس کے بدلے اور زیادہ عطا فرمائے گا. اور جو ابھی بھائی نے سوال پوچھا تھا وہ ابھی میں نے دیکھا ہے، پڑھا ہے. اچھا. اس میں یہ ہے کہ انہوں نے بولا ہے کہ اگر بندے نے کپڑے دینے ہیں زکوٰۃ میں کیا دے سکتا ہے، تو اس میں دوسرا انہوں نے یہ کہا تھا کہ بندے نے کپڑے 1 یا 2 مرتبہ پہنے ٹھیک استعمال کیے ہیں، تو اب کیا وہ زکوٰۃ میں بندہ دے سکتا ہے. تو اس میں آپ نے حساب لگانا ہے کہ آپ نے جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں اس کی موجودہ قیمت کتنی بنتی ہے. ٹھیک ہے. اس قیمت کے حساب سے اگر آپ اس کو کپڑوں کے مد میں دینا چاہیں کسی غریب کو، کسی مستحق کو دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں. صحیح. یعنی جو چیز قابل نفع ہے، جس سے کسی کو نفع مل سکتا ہے، اس کی ضرورت، کیونکہ زکوٰۃ کا فرض ہونے کا مقصد ہے حاجت و ضرورت کو پورا کرنا. لیکن یہ نہیں کہ اب کپڑا جو ہے نا آپ 2 مرتبہ پہنے اور قیمت اس کی وہ لگائیں جو موجودہ مارکیٹ میں اس کی قیمت ہے. یہ نہیں، جو پرانے کپڑے کی قیمت کے حساب سے. ظاہری بات ہے سیکنڈ ہینڈ موبائل جو اس کی قیمت اور ہے نہیں کی اور ہے. اچھا. اس میں نا زکوٰۃ کے چلو اختتامی مراحل ہیں، اس میں ہمارے زکوٰۃ دیتے ہیں تو زکوٰۃ دیتے ہوئے نا کسی مدرسے میں دیں، کسی جامعہ میں دیں، کسی ویلفیئر کو دیں، کسی بھی چیز کو دیں تو ان کو یہ مینشن کرنا، یہ بتانا لازمی ہے یہ زکوٰۃ ہے. اچھا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ان کو اداروں کو، ہاں کسی مستحق کو دے رہے ہیں، کسی غریب کو دے رہے ہیں. اور یہ ہمارا کل کا موضوع ہے انشاءاللہ. اس پہ انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی کہ زکوٰۃ کس کو دینی چاہیے. اچھا جی، آج کا ہمارا موضوع جو ہے بڑا زبردست طریقے سے آگے بڑھا اور اپنے تقریباً اختتام کا پہنچ گیا ہے. لیکن اختتامی لمحات میں ایک انتہائی اہم موضوع میں علامہ صاحب سے یہاں پہ ڈسکس کرنا چاہوں گا، ان کی رائے لینا چاہوں گا. چند منٹس کے اندر وہ اپنی گفتگو کو سماعت جو ہے وہ ختم کریں تو بہتر ہوگا. علامہ صاحب، موجودہ ملکی حالات اس وقت جو چل رہے ہیں، میں زیادہ تفصیل میں سوال کے اندر نہیں جاؤں گا، اس کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ موجودہ ملکی حالات ہیں. موجودہ ملکی جو حالات ہیں یہ انتہائی تشویشناک ہیں. ٹھیک ہے. صحیح. اور ان حالات کو ہر عقل مند انسان جو ہے اگر غور و فکر کرے تو ان حالات کو سمجھ سکتا ہے کہ ان کا بنیادی مقصد کیا ہے اور اس کے پیچھے اصل پشت بنائی کس کی ہے. ان چیزوں کو ایک مسلمان غیرت مند، باشعور و عقل مند، اس کے لیے سمجھنا اس میں کوئی مشکل نہیں. دیکھیں میں ایک بات عرض کروں گا، کیونکہ آپ نے ایک سوال کر لیا ہے تو یہ مجھ پر اب فرض تھا کہ میں اس سوال کی وضاحت کروں. میں یہ بات آپ کو عرض کروں گا کہ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں، اس ملک میں ہر تنظیم، ہر پارٹی احتجاجات بھی کرتی ہے. صحیح ہے. وہ اپنے سارے معاملات کرتی ہے. بالکل ایسے ہے. اور دنیا کے اندر، بلکہ پوری دنیا کے اندر یہ سارے معاملات ہوتے ہیں. لیکن آج تک کسی پارٹی نے کسی پارٹی کے ساتھ یہ ظلم و ستم نہیں کیا جو اس وقت ایک خاص پارٹی کے ساتھ ہو رہا ہے، ایک خاص تحریک کے ساتھ ہو رہا ہے. یہ ظلم و جبر پاکستان کی تاریخ میں آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا. دیکھیں میری بات ایک ذہن میں رکھنا ہے، کسی کی زبان کاٹ دینے سے آپ اس کا منشور ختم نہیں کر سکتے. صحیح بات. کسی کو آپ قید و بند میں ڈال کر کسی کی شخصیت اور اس کے منشور اور اس کے مقاصد کو آپ ختم نہیں کر سکتے. دیکھیں امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو یزید نے شہید کیا، لیکن امام حسین کا منشور ختم نہ کر سکا. صحیح بات ہے. گویا کہ وہ اپنے اوپر ہی لعنت کو اس نے لازم کر لیا. آپ اس نے امام علی مقام کے رفقا کو شہید کیا، لیکن یہ منشور قیامت تک باقی رہے گا، اب تک باقی ہے، اور ہر آنے والی نسل اس کے ظلم کی وجہ سے اس پہ لعنت کر رہی ہے. دیکھیں اس کے پاس اقتدار تھا، اس کے بعد بادشاہت تھی، اس کے پاس مال تھا، اس نے ان ساری چیزوں کو استعمال کیا اور اپنے اقتدار کی ہوش و حوث کے اندر اس نے ظلم کی انتہا کی. دیکھیں
اقتدار آج میرے پاس ہے تو کل کسی اور کے پاس ہوگا، اور کل کسی اور کے پاس ہے تو آئندہ سال کسی اور کے پاس بھی آ سکتا ہے۔ لیکن ایک بات قابل توجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس وقت جو ظلم ہو رہا ہے یہ واقعہ ہی ظلم ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ ایک عقل مند بندہ اس کو نہ سمجھے، اور اس ظلم کے اندر جو جس کی ظالم کی تائید کرتا ہے وہ بھی ظالم کہلاتا ہے۔ لیکن میں بات نام نہیں کسی کا بھی لے رہا، نہ میں لینا چاہ رہا ہوں، میں تو یہ بھی نہیں گوارا کرتا کہ اس شخص کا نام لوں جو یہ ظلم کر رہا ہے یا کروا رہا ہے۔ اس وقت جو امت پر، جو لوگوں پر، مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، ان کا قصور کیا ہے؟ آپ نے اتنا بڑا قدم اٹھا دیا پاکستان کی تاریخ کے اندر، آج تک ایسا نہیں ہوا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ ان کی غلطی کیا ہے؟ ان کا قصور کیا ہے جس کی وجہ سے آپ اتنے بڑے ظلم پر اتر آئے؟ کیا کوئی ادارہ، کوئی دنیا کے اندر، کوئی پاکستان کے اندر، کوئی پاکستان کے اندر اس بات کے یہ کسی سے سوال کر سکتا ہے؟ آپ اس کو جو ہے نا لوگوں کو خوف و ہراس میں مبتلا کر کے لوگوں کو ڈرا لیں گے وقتی طور پر، شاید آپ اس آواز کو پست کر دیں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، یہ آواز پست ہونے والی نہیں۔ سامنے والے کا منشور دیکھیں اور اس کا نعرہ دیکھیں، اس کا انداز دیکھیں، وہ کس انداز سے آپ سے سوال کر رہا ہے، وہ کس انداز میں آپ سے اپنے منشور کو پورا کرنے کا تقاضا کر رہا ہے، آپ اس بات کو دیکھیں۔ اور باحثیت مسلمان یہ منشور صرف اس تحریک کا نہیں، یہ ساری کائنات کے مسلمانوں کا۔ صحیح بات۔ میں بادشاہ ہوں، ہمارے ہاں تو ایک قانون ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا قانون چل رہا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں ملک، قوم و ملت کے لیے کوئی بھی کام نہیں کر رہا۔ آپ اپنے اداروں کو لے لیں، آپ جو بھی لیں، جس کی بھینس ہے لاٹھی ہے اس کی بھینس، ادارے بھی اسی کے ہیں جس کی حکومت ہے، بات بھی اسی کی ہے جس کی حکومت ہے، آپ اسی کے تابع ہیں، اس کی بات مانیں گے۔ یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے اداروں کو اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال کر دیں، جی جی، جتنے بھی ہیں ہم اپنے ذاتی قوم و ملت کے لیے ہم ان کو استعمال نہ کبھی کیا ہے، نہ ہم نے کبھی نہ کرتے ہیں، ہم اپنی ذات کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا، کب تک؟ آج آپ کی باری ہے تو کل کسی اور کی باری بھی آ جائے گی، لیکن یاد رکھنا کہ یہ ظلم جو ہے، ظلم کبھی ختم ہونے والا ہے، ظالم کا جو انجام ہے یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ اس لیے اس چیز کو ہم کبھی بھی کسی بھی صورت میں اگنور نہیں کر سکتے، نظر انداز نہیں کر سکتے، نہ یہ نظر انداز کرنے والی بات ہے۔ لیکن یہ بات قابل افسوس ہے، انتہائی جتنی بھی اس کی مذمت کی جائے کم ہے کہ آپ سوشل میڈیا پر پابندی لگا دیں، آپ الیکٹرانک میڈیا پر پابندی لگا دیں۔ میں نے پہلے بات عرض کی ہے، ہم جس ادارے کو بھی دیکھتے ہیں، خدا کی قسم ایسے لگتا ہے کہ کوئی ایک خاص شخص اس کو اپنی ذات کے لیے استعمال کرتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں، لیکن یہ جھوٹ ہے۔ میں اس بات کو تسلیم نہیں کرتا کہ وہ آزاد ہیں۔ اگر وہ آزاد ہوتے تو پھر کیا وجہ ہے کہ جب آپ احتجاج کریں اور احتجاج کے اندر آپ شریعت و دین کی تمام حدود کو پامال کریں، کوئی آپ کو پوچھنے والا نہ ہو، کوئی آپ کو نہ روکتا ہو، نہ کوئی روک سکتا ہو، تو جب ایک اسلام کا ایک کیا کہتے ہیں مذہب کا نام لے کر اگر کوئی بندہ، یہ شخص، اس لیے فقط آپ اس لیے ان کے ساتھ یہ ظلم کر رہے ہیں کہ وہ مذہبی ہیں یا وہ اسلام کا نام لیتے ہیں، اگر احتجاج پر پابندی ہے تو پھر اس احتجاج پر بھی پابندی ہونی چاہیے، جن احتجاجات میں کیا کہتے ہیں ایسے منشور پیش کیے جاتے ہیں جو بالکل ہی اسلام کے خلاف ہے، اور جن احتجاجات کے اندر نوجوان لڑکیوں کو برہنہ جو ہے وہ نچایا جاتا ہے، پھر ان پر پابندی کیوں نہیں؟ فقط اس کے لیے پابندی ہے جو دین کا نام لے، جو شریعت کا نام لے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نموز کی بات کرے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کچھ بھی ہے صرف اس لیے کہ یہ مسلمان اسلام کا نام لینے والے ہیں۔ آج یہ اگر اسلام کا نام نہ لے تو ان کے لیے ساری کی ساری قوانین جو ہے وہ ان کی حمایت کریں گے۔ بس ان کی حمایت آج ہمارا اگر قانون نہیں کر رہا تو صرف اس لیے کہ یہ مسلمان اسلام کا نام لے رہے ہیں۔ اگر یہی اسلام کا نام لیں، ہمارے ملک کے اندر کیسے یاد دھرنے نہیں ہوئے، احتجاجات نہیں ہوئے۔ پھر آپ نے ایک معاہدہ کیا ہے، معاہدہ پچھلے دن عورت مارچ ہوا ہے بالکل اور ایسے، کیا اس میں کیا کچھ نہیں ہوا، کچھ پابندی کسی ایک ادارے نے بھی اس کے خلاف بات کی ہے، وہاں آپ کی غیرتیں کہاں گئی؟ ایک بندے نے جملہ بولا تھا خلیل قمر نے، تو اس کے بارے میں کس طرح یہ میڈیا بولنے لگ پڑا؟ صرف میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اسلام کو ختم ہونے کا سوچا جا رہا ہے، باقاعدہ طور پر اس کو دبانے کی بارے میں صرف جو ہے وہ ایک مخصوص طبقہ نہیں، اوپر لیول جو ہے وہ ان کے ساتھ تعامل کر رہا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ بالکل ظلم ہے، جبر ہے، زیادتی ہے۔ لیکن یہ بات بھی
تاریخ کے اندر جو ہے یہ تاریخ گواہ ہے کہ جس حق کو ہمیشہ لوگوں نے مٹانے کی کوشش کی ہے وہ حق ابھرا ہے، اتنے زور سے ابھرا ہے، وہ مٹا نہیں۔ میں تو یہی اس کے بارے میں گفتگو کروں گا۔ بالکل ایسا ہی ناظرین، جو علامہ صاحب نے گفتگو فرمائی بجا بالکل درست، اور موجودہ حالات جو ہے اس حوالے سے یقیناً جو ہے وہ جتنی بھی ان حالات کی مذمت کی جائے، ان اقدامات کی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ ایک سوال سفیر احمد صاحب نے کیا ہے جناب کہ بھائی عورتوں کے جہیز پر بھی زکوٰۃ بنتی ہے، تو علامہ صاحب وہ بات پہلے ہم نے کر دی ہے، حاجت اصلیہ کے علاوہ، اور مال تین طرح کے ہیں نا، جہیز کیونکہ نہ تو مال نامی ہے، نہ مال تجارت ہے، نہ صحیح یہ اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، لیکن صدقہ فطر اور قربانی جو ہے وہ اس پر واجب ہو جائے گی، کیونکہ زکوٰۃ کے لیے مال نامی ہونا شرط ہے۔ وہ میں نے 4 قسم کے مال جو ہے وہ بیان کر دیے۔ بہت شکریہ جی، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل ایک نئے موضوع کے ساتھ، چند نئی شخصیات کے ساتھ۔ ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔